وسعت کے لحاظ سے، یعنی میں ابھی کشمیر سے ہو کر آیا، ایک مہینہ وہاں رہ کر، تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ کوئی 20 لاکھ لوگ جو ہیں گوجری بولنے والے ہیں ریاست کے اس حصے میں، تو آزاد کشمیر میں ہیں، پھر پاکستان کا علاقہ جو ہے یہ شمالی علاقے ہیں، پھر صوبہ سرحد کا علاقہ ہے، سوات وغیرہ، کالام، سب یہ گوجری بولتے ہیں، بلکہ افغانستان کے کچھ صوبوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ تو ایسے یہ ہمالیہ کا جو رینج ہے، اس میں گوجری زبان بڑی قدیم زبان بھی ہے اور بڑا ادب ہے اس کا، لوک ادب۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں گوجری سب سے زیادہ بولی جا رہی ہے۔ ہاں، بڑی زبان ہے اور بڑی میٹھی زبان ہے، بڑی شیرین زبان ہے اور قدیم زبان ہے۔ صحیح۔ اچھا، قدیم آپ نے کہا، اس کی قدامت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ارتقاء کے حوالے سے بات کریں، کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کب سے آغاز ہوتا ہے؟ اس کا جو مورخین نے جو اسٹڈی کی ہے اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے، رانا علی حسن چوہان یا مولوی عبد المالک جو شاہان گجر وغیرہ لکھی ہے انہوں نے کتاب، تو اس کے حوالے سے یہ کتاب، یہ زبان جو ہے کوئی 5ویں 6ویں صدی ہجری، اس میں سارے میلادی عیسوی جو ہے اس میں یہ زبان تخلیق ہوئی، ہمارے وجود میں آئی، کوئے آبو اور کوئے اراولی گجرات کے علاقے میں۔ پھر یہ گجرات کے علاقے میں ہی ترقی کی زمان نے، صوفیاء وہاں کے تھے، پھر دکن کے صوفیاء تھے، ولی دکنی وغیرہ، ایسے پھر شمال کے علاقے میں آئے، پھر ایسے کرتے کرتے تو اس کو قدیم زمانے میں اردو جو ہے اس کو گوجری کہتے تھے۔ بڑی ہے گوجری جگ بیچ نعمت، ایک شاعر ہے امین، تو انہوں نے کہا کہ گوجری بڑی رابطے کی زبان ہے، بڑی میٹھی زبان ہے، شیرین زبان ہے، علم و ادب کی زبان ہے، اس لیے بڑی ہے گوجری جگ بیچ نعمت، کہ دنیا میں گوجری ایک خدا کی نعمت ہے۔ بہت اچھی، تو اس طریقے سے انہوں نے اعتراف کیا۔ تو اس کو ہم اس کو کہتے تھے، یعنی یہ قدیم اردو ہے گوجری جو ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اردو اس زبان سے پھر آگے نکلی اور پھر ترقی کی، تو اس لیے اس کی بہت نزدیک ہے اردو اور گوجری آپس میں۔